متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ نافذ العمل، صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پی ایف یو جے کا کل متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان، ملک بھر کے پریس کلب اور یونین کے دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی، اعلامیہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے پیکا ترمیم کو کالا قانون قرار دے دیا، عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان، کہا پیکا ایکٹ میں ترامیم آزادی اظہار رائے کا گلا کاٹنے کے مترادف ہے۔ پیکا ترامیم آئین کے آرٹیکل 8 اور 19 سے متصادم ہے۔ پیکا ترامیم سے آزادانہ رپورٹنگ اور تنقیدی آراء کے اظہار کو نقصان پہنچے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پیکا ترامیم واپس لینے کا مطالبہ۔ سیاسی میدان میں ماننے اور منانے کا سلسلہ جاری، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کے ناراض جماعت تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ہم تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات پر تیار ہیں، آئیں پارلیمانی کمیٹی بنائیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ 28 تاریخ کو میٹنگ طے تھی، آپ انکار کر کے فرار ہوئے، یہ طریقہ درست نہیں۔ وزیراعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے، آفر کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت طویل ہے، ہم نے اسیران کی رہائی 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا، ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی تک بات بھی نہیں کی ہے۔ حکومت چاہتی تھی کہ مذاکرات ہوں، پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے بنائی گئی کمیٹی تحلیل کر دی۔ مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی حیثیت اب رابطہ کمیٹی کی ہوگی۔ مذاکرات کے حوالے سے حکومت کے تاخیری حربے بے نقاب ہو گئے، ہمارے اوپر سختیاں کی گئی، اس کے باوجود بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات میں پہل کی، حکومت سنجیدہ ہوتی تو اپنا جواب دیتی، ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا لیکن حکومت نے جواب نہیں دیا۔ تحریک انصاف نے مذاکرات سے بھاگ کر اچھا موقع ضائع کیا، ان کو اب وزیراعظم کی پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مذاکرات کے علاوہ کسی چیز سے حل نہیں نکل سکتا، پی ٹی آئی جتنا جلدی ممکن ہو سمجھ لے۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کی تحریک انصاف پر تنقید، کہا یک طرفہ طور پر مذاکراتی عمل سے نکل کر پی ٹی آئی نے نہ صرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری سوچ کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنے مطالبات کے حوالے سے ایک اچھا موقع بھی ضائع کیا۔ سندھ میں پچھلے 15 سالوں سے جمہوریت کے نام پر ایک جماعت کی حکومت ہے۔ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر بھتہ مانگا جا رہا ہے، جس پر مزاحمت کرنے والے دکانداروں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سندھ حکومت کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار، اصلاحات کے مطالبات پیش کر دیے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بلاول بھٹو نے کراچی کے تاجروں کو دعوت دی، ہمیں لگا کہ وہ کچھ اقدامات کریں گے لیکن ملاقات میں انہوں نے تاجروں کو دھمکیاں دی۔ اسٹریٹ کرائمز پر تاجروں سے معافی کیوں نہیں مانگی جا رہی؟ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو سوابی میں ہونے والے جلسے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ پختونخوا کے ہر ایم این اے کو 500 سے زائد ورکرز نکالنے کی ہدایت۔ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممبر قومیوں صوبائی اسمبلی کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ صوبائی صدر پی ٹی آئی جنید اکبر نے کہا، سوابی جلسے میں پارٹی کے تمام قائدین شرکت کریں گے۔ سوابی کا جلسہ پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ ایم کیو ایم اپنی مردہ سیاست زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہی ہے۔ کراچی کے عوام کے لیے ایم کیو ایم ایک ڈراؤنا خواب تھی۔ تاجروں نے بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کیا کہ بھتے کی پرچیاں بوری بند لاشوں سے پیچھا چھوٹ گیا، اب ان سے قربانی کی کھالیں نہیں چھینی جاتی، روز روز ہڑتالیں نہیں ہوتی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کے بیان پر رد عمل، کہا کہ ایم کیو ایم کے کسی بھی رہنما کے بیان کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے۔ وطن کے دفاع میں پاک فوج کی ایک اور قربانی، دہشت گردوں سے مقابلے میں 2 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن، 6 خوارج جہنم حاصل کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم شہید ہو گئے۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کا پتہ لگایا۔ فورسز پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔
شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خوارش کے خلاف آپریشن کے دوران شہید پاک فوج کے میجر حمزہ اسرار کی نماز جنازہ چکلالہ چھاونی راولپنڈی میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت حاضر اور ریٹائرڈ فوجی افسران کی نماز جنازہ میں شرکت۔ ISPR کے مطابق میر حمزہ اسرار کی قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزارت داخلہ کا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے مقدمے میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ ریئل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض، علی ریاض، شہزاد اکبر اور فرح شہزادی کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے۔ وزارت داخلہ نے نیب کی سفارش پر اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ منسوخ کیے۔ نیب نے 28 جنوری کو ملزمان کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا۔ PTI نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست خارج کرنے کو چیلنج کر دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے آئینی بینچ کے 12 دسمبر 2024 کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں صدر پاکستان، سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں 12 دسمبر کا آئینی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ کیا 9 مئی کا جرم مہران اور کامرا بیس پر دہشت گرد حملوں سے زیادہ سنگین ہے؟ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی کا وزارت دفاع کے سوال سے یہ کہا 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے میں مہران اور کامرا بیسز کا بھی ذکر ہے۔ GHQ پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ خواجہ حاضرف نے جواب دیا کہ مہران ایئر بیس حملے کے تمام دہشت گرد مارے گئے تھے، جبکہ GHQ حملہ کیس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوا تھا۔ چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے، سینئر پیونی جج ہوں۔ سینئر پیونی جج کہہ رہے ہیں کہ مخاطب کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے خطاب۔ جب مشکل حالات کا سامنا ہو تو حلف پڑھ لیتا ہوں۔ حلف بتاتا ہے کہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ حلف کی پاسداری کی جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مزید کہا کہ لوگوں کا دفاع کرنا بہادری کا کام ہے۔ آپ پر دباؤ آئیں گے، لالچ بھی دیا جائے گا، لیکن حلف نہیں چھوڑنا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے دورہ امریکہ کے دوران اہم ملاقاتوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے وزیراعظم کو چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے محسن نقوی سمیت بورڈ کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے ملک کی امن و امان کی صورتحال پر بھی شہباز شریف کو بریفنگ دی۔ ملک بھر میں شعبان المعظم 1446 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے رویت ہلال کا اعلان کر دیا۔ یکم شعبان کل 31 جنوری بروز جمعہ ہوگی، شب برات 13 فروری بروز جمعرات ہوگی۔ پاکستان اور چین کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ، کہا مراکش میں کشتی حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کشتی حادثے میں بچ جانے والے افراد کو 2 پروازوں کے ذریعے پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے پناہ گزین شہریوں کو اسمگل کرنے کے خلاف کارروائی کا بل بنا لیا۔ کسی بھی غیر قانونی غیر ملکی کو رہائش یا پناہ دینے پر قید اور جرمانہ ہوگا۔ مجرمان کے مقدمات چلانے کے لیے خصوصی عدالتیں بھی قائم کی جائیں گی۔ پناہ گزین شہری کو اسمگل کرنے پر 10 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ بیرون ملک بھجوانے کے لیے جعلی دستاویز بنانے پر 10 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ FBR کے 3 افسران نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں انکشاف، کرمنل کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین FBR راشد لنگڑیال نے کہا کہ آپ رکن پارلیمنٹ ہیں، آپ کو دھمکی ملی ہے تو مجھے بھی کال آ سکتی ہے۔ کمیٹی کے تحفظات دور کرنے تک گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ التوا میں رہے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کھیلتا پنجاب گیمز 2025 کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، کھیلتا، پڑھتا اور ترقی کرتا پنجاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ ہوتا ہے۔ آپ نے کھیلنا ہے، ملک کے ساتھ کھلواڑ کبھی نہیں کرنا۔ کوئی آپ کو کہے کہ پڑھو، لکھو، آگے بڑھو اور ترقی کرو، وہ آپ کا دوست ہے، لیکن کوئی آپ کو کہے کہ میٹرو کو آگ لگا دو، پولیس کے سر پھاڑ دو، تو یہ کام کبھی نہیں کرنا۔
کہا کہ یہ نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسپورٹس ایونٹ ہے۔ تمام چیمپئنز کو میری طرف سے ایک الیکٹرک بائک ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے خصوصی نمائندہ برائے انسانی حقوق کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے یورپی یونین کی پاکستان خصوصاً پنجاب سے مسلسل شراکت داری اور انسانی حقوق کے معاملے پر تعمیری روابط کو سراہا۔ یورپی یونین وفد کا پنجاب حکومت کی انسانی حقوق کے تحفظ کی کاوشوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مریم نواز نے کہا پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے میکانزم کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جناح ایونیو فلائی اوور پروجیکٹ کو آئندہ ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ F8 جناح ایونیو انٹرچینج اور F10 ڈائیورنٹ راؤنڈ اباؤٹ پروجیکٹس کا دورہ۔ پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز اور منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے احکامات دے دیے۔ کہا کہ فروری کے دوسرے ہفتے تک فلائی اوور کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ہر حال میں تعمیراتی کاموں کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنایا جائے۔ کراچی میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ عوامی خدمت پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی کے نمائندے فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں، لیاری میں چوری ہونے والے پانی کو بچائیں گے، لیاری سمیت پورے شہر کی احساس محرومی دور کریں گے۔ پاکستان آنے والے بین الاقوامی مسافروں کا اپنا موبائل ڈیوائسز کو PTA سے رجسٹرڈ کرانا لازمی قرار۔ پاکستان آنے والے مسافر ڈیوائس رجسٹریشن کے لیے FBR کے مقرر کردہ ٹیکس کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ ترجمان PTA کے مطابق مختصر مدت کے قیام کے لیے PTA رجسٹریشن کی عارضی سہولت فراہم کرتا ہے، جبکہ 120 دن سے زیادہ قیام کی صورت میں ڈیوائسز کی رجسٹریشن لازمی ہے۔ خیبر پختونخوا میں رواں ماہ ایم پاکس کا دوسرا کیس رپورٹ۔ وائرس کی تصدیق 5 ماہ کی بچی میں پشاور ایئرپورٹ پر دوران اسکریننگ ہوئی۔ اب تک صوبے میں ایم پاکس کے 11 کیسز کی تصدیق۔ رواں ماہ کا پہلا ایم پاکس کیس بھی پشاور ایئرپورٹ سے ہی رپورٹ ہوا تھا۔ کراچی کے علاقے پورٹ قاسم میں گھی کی فیکٹری کے اندر بوائلر پھٹ گیا، 2 افراد جان سے چلے گئے۔ گیس کے اخراج کے باعث 3 سے 4 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کی شناخت ناصر اور کامران کے ناموں سے ہوئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ FIA کا حوالہ ہنڈی کے الزام میں کراچی کے علاقے بہادر آباد کے فلیٹ پر چھاپا، خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ FIA کے مطابق فلیٹ کو ہنڈی کے کاروبار اور کلیکشن آفس کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ حوالہ ہنڈی کا منظم نیٹ ورک فریدہ غازی نامی خاتون چلا رہی تھیں۔ کارروائی کے دوران فلیٹ سے 50 لاکھ روپے اور 2500 یورو نقد، ادائیگی کی دستاویزات، لیپ ٹاپ، موبائل فون بھی برآمد۔ بینکوں سے قرض لینے کے خواہش مندوں کو گورنر اسٹیٹ بینک نے خوشخبری سنا دی۔ ملتان چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے گفتگو میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بتایا کہ بینک کے نقصان پر 20% اسٹیٹ بینک دے گا۔ چھوٹے کاروبار کے لیے 100 ملین اور میڈیم کے لیے 500 ملین قرض بڑھا دیا گیا ہے۔ 2019 تک 550 بلین سے بڑھا کر 1.1 ٹریلین تک لے کر جانا ہدف ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل کے منتخب 10 رکن ممالک کے مستقل مندوبین کو زہرانے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی بھی شرکت۔ اینٹونیو گوتریس کی E10 ارکان کو اقوام متحدہ کی امن قائم رکھنے کی مستقبل کی حکمت عملیوں اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ، مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسلامک جہاد نے اربیل یہود سمیت 3 اسرائیلی آبادکاروں سمیت 8 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیلی خاتون فوجی اگم برگر کو جبالیہ میں فلاحی ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا، جبکہ 2 سویلینز کو غزہ کے شہر خان یونس میں رہا کیا گیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آج 110 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں 8 یرغمالیوں کو رہا کیا جانا تھا۔ شام کی نئی قیادت نے ملک کا آئین منسوخ کر دیا۔ بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے والے شامی باغی گروہ حیات تحریر الشام کے سربراہ احمد الشرع ملک کے عبوری صدر مقرر۔
ترجمان ملٹری آپریشن کمانڈ شام حسن عبدالغنی کا اعلان، احمد الشرا کو عبوری مرحلے کے لیے ایک عارضی قانون ساز کونسل بنانے کا بھی اختیار دے دیا گیا۔ ملک میں مسلح دھڑوں کی تحلیل کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ واشنگٹن میں فضا میں ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کے بعد دریا میں گرنے والے طیارے کے 30 مسافروں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ دیگر افراد کو تلاش کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مسافر طیارے میں 64 افراد جبکہ ہیلی کاپٹر میں 3 اہلکار سوار تھے۔ حادثہ ریگل ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا۔ مسافر طیارے سے ٹکرانے والا بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا۔ واشنگٹن ایئرپورٹ کے قریب پیش آنے والے طیارہ حادثے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوالات اٹھا دیے۔ کہا حادثے کو روکا جا سکتا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے ہیلی کاپٹر سے طیارہ دیکھنے سے متعلق پوچھنے کے بجائے اسے ضروری اقدامات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ موسم بھی صاف تھا اور طیارے کی لائٹس بھی جل رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر طیارے کی جانب سیدھا آیا، وہ اوپر یا نیچے یا واپس کیوں نہیں مڑا؟ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے بھیجنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو گوانتانامو بے میں خصوصی جگہ بنانے کا حکم دے دیا، لیکن ریلی ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ غیر قانونی امیگرینٹس کو گرفتار کرنا، حراست میں لیا جانا اور جبری بے دخل کرنا آسان ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ قانون سے سینکڑوں امریکیوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ امریکہ کے سابق سینیٹر باب مینینڈیز کو کرپشن پر 11 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ باب اور ان کی بیوی پر $10 لاکھ نقد، سونے کی اینٹیں اور لگژری گاڑیاں رشوت میں لینے کا الزام۔ کرپشن الزامات کی زد میں آنے والے باب ریاست نیو جرسی سے سینیٹر رہے۔ باب مینینڈیز پر پچھلے سال مینہٹن کی عدالت نے فرد جرم عائد کی تھی۔ پاکستانی امریکی جج کے فیصلے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وفاقی امداد منجمد کرنے سے متعلق حکم نامہ منسوخ کرنا پڑ گیا۔ عدالت نے وفاقی قرضوں اور مالی امداد روکنے کے حکم کے کچھ حصوں پر عمل درآمد روک دیا۔ صدارتی حکم نامے پر عمل درآمد پاکستانی امریکی خاتون جج لورین علی خان نے رکوایا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے تمام اقدامات قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے۔ وفاقی فنڈنگ کے معاملے پر عدالتی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبے تیمون میں امریکی اسرائیلی فوج نے کارروائیاں تیز کر دیں۔ فضائی حملے میں 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں بھی 63 لاشیں لائی گئی ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں 2 ٹیموں کی تاخیر سے آمد، افتتاحی تقریب نہیں ہوگی۔ کراچی میں 8 کپتانوں کی پریس کانفرنس اور پری ٹورنامنٹ فوٹو شوٹ بھی نہیں ہوگا۔ بھارتی کپتان روہت شرما بھی پریس کانفرنس کے لیے کراچی نہیں آئیں گے۔ بھارتی میڈیا کی قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں۔ چیمپئنز ٹرافی ایونٹ کا آغاز آئندہ ماہ 19 فروری کو کراچی سے ہوگا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں غضب کی ٹھنڈ، سوات میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ پشاور میں موسم سرما کی پہلی بارش، دیر، چترال اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ زیارت پشین اور جوب میں بھی ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 ٹور مکمل کر کے واپس لاہور پہنچ گئی۔ ٹرافی کی افتتاحی تقریب 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی۔ 11 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب نمائش کے لیے رکھی جائے گی۔ ٹرافی 6 فروری کو پشاور اور اسلام آباد کا دورہ بھی کرے گی۔ ٹرافی پاکستان کے دوسرے مرحلے کا دورہ 15 فروری کو ختم کرے گی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک ہوگی۔